أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد است می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء کرام، دینی بھائیو، عزیزو، آج 4 جون سن 2005 عیسوی ہم یہاں پشاور صوبہ سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میرے عزیز محمد نعیم اختر اور جناب یوسف عثمانی صاحب نے جب مجھے جون میں پشاور حاضری کے لیے ترغیب دی تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ اس عبد ضعیف کو جون کے مہینہ میں پشاور حاضری کا امتحان اور ابتلا کیوں پسند کرتے ہیں آپ؟ بہرحال میری درخواست انہوں نے نہیں مانی اور حکم دیا کہ آ جاؤ. باوجود اسی تاریخ کو آنا ضروری ہے. سو میں تو حاضر ہو گیا ہوں. انہوں نے فرمایا تھا ہم دعا کریں گے اللہ تعالی موسم کو متوازن فرما دے گا.
جون سے توقع کی جائے کہ وہ مارچ بن جائے. دعا تو بہرحال عبادت ہے، جاری رہنی چاہیے، لیکن جون تو جون ہے، وہ اپنے رنگ دکھا رہا ہے. پھر یہ چھوٹی سی جگہ ہے، اور میں یہ دیکھ کر دکھی ہوا کہ اتنے لوگ اندر نہیں جتنے باہر گلی میں کھڑے ہیں، ان کو بیٹھنے کو جگہ نہیں مل رہی. کچھ وہ دیکھیے گیلری میں، سیڑھیوں میں. اس ساری تکلیف پر اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اس لیے کہ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں. کتاب اللہ کا جو حصہ میرے سامنے ہے، بالفاظ دیگر قرآن سے وابستہ ہو کر تنکے شہتیر بن جاتے ہیں، اور قرآن کو چھوڑ کر شہتیر تنکوں سے بھی حقیر بن جاتے ہیں. نظریات قوموں کو بلند کرتے ہیں، سوچ سے، فکر سے قومیں بلند ہوا کرتی ہیں، جسمانی صلاحیتوں سے نہیں کہ وہ پہلوان بن جائیں اور سب کو پچھاڑ کے رکھ دیں. ایسا نہیں ہے. نظریات قوموں کو بلند کرتے ہیں، اور جو قومیں نظریات سے وفا نہیں کرتی وہ پستی میں چلی جاتی ہیں، اور ان کو زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس کو یاد رکھ لیجیے. قرآن کریم کا جو حصہ میرے سامنے ہے، یہ سیدنا خلیل اور ذبی علی نبینا وعلیہم التسلیم کی دعا کا جواب ہے اللہ کی طرف سے. قرآن کریم میں ان کی دعا بھی موجود ہے. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ اس جملے پہ یا اس عبارت پہ لگتا ہے جب ماضی کی کوئی بات یاد دلائی جا رہی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب رشد و ہدایت کے عالمی مرکز بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں ابراہیم و اسماعیل علی نبینا وعلیہم التسلیم. تو دست بکار دل بیار، ہاتھ پتھروں کو سجا رہے ہیں، ہاتھ پتھر اٹھا رہے ہیں، اور دل محو دعا ہے، دل یار کی طرف متوجہ ہے. عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب،
ہماری اس جہد و کاوش کو قبول فرما لیجئے کہ تو سمیع و علیم ہے، تو ہی سمیع و علیم ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہماری اولاد کو اس گھر کے سامنے جھکنے والا بنا دے، سراپا تسلیم و رضا کر دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اس کے احترام کے اور آداب کے قرینے بھی تو سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمارے بچوں کی لغزشوں کو بھی معاف فرما دے۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ بالیقین تواب اور رحیم تو ہی ہے۔ انک انت التواب الرحیم، تو وہ معاف کرنے والا ہے جس کی معافی میں تانا نہیں ہوتا، جس کی معافی میں طنز نہیں ہوتا۔ جب کوئی بھائی اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے، جب کوئی دوست اپنے دوست کو معاف کرتا ہے، جب کوئی مربی اور استاذ اپنے شاگرد کو معاف کرتا ہے، جب کوئی باپ اپنی اولاد کو معاف کرتا ہے تو ماضی یاد دلاتا ہے، تم نے فلاں موقع پہ میری نہ مانی، فلاں موقع پہ میرا دل دکھایا، لیکن انت التواب الرحیم، تو وہ رحیم و کریم ہے کہ اپنے در پہ شرمندہ ہو کر آنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ تیرے عفو و درگزر میں تانا نہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور اے ہمارے رب، ہم نے دارالعلوم بنا دیا، رشد و ہدایت کا عالمی مرکز بنا دیا، اب اس کو آباد کرنے والا، اس میں استاذ بن کر آنے والا وہ معلم کائنات جس کی رسالت پر اور نبوت پر ایمان کا وعدہ تو نے ہم سے عالم ارواح میں لے لیا تھا، وہ آخری رسول بھی میری اولاد میں سے بھیج۔ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اور پشاور کے دوستو، اس کو کبھی نہ بھولنا کہ قرآن کریم میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بیان ہوئی ہے، ولادت بیان نہیں ہوئی۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اذ ولد فیہم نہیں۔ ربنا وابعث فیہم، تو بعثت بیان ہوئی ہے جگہ جگہ، ولادت بیان نہیں ہوئی۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی ولادت بیان ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ، پوری ایک سورت نازل ہوئی، اس لیے کہ ان کی ولادت غیر معمولی ہے، نارمل نہیں، اب نارمل ہے، اور ان کی اس غیر معمولی ولادت پر
یہودیوں نے بدزبانی کی، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی شخصیت کو ہدف مطاعن بنایا، تو اس کے جواب میں قرآن کریم میں سیدنا عیسیٰ کی ولادت بیان کی گئی ہے۔ صرف قرآن کریم میں دنیا کی کوئی اور کتاب سیدنا عیسیٰ کی ولادت سے متعلق تفصیلی بحث نہیں کرتی جتنی تفصیل سے قرآن ان کی ولادت کو بیان کرتا ہے۔ میں جب باہر کی دنیا میں جاتا ہوں اور میرے سننے والوں میں نصرانی بھی ہوا کرتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں قرآن کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ قرآن کریم تمہارا بھی محسن ہے۔ بائبل میں بھی وہ تفصیل بیان نہیں ہوئی جو قرآن میں بیان ہوئی۔ بائبل میں تو زیادہ سے زیادہ وہی ہے کہ بس المسیح ابن اللہ، پروفٹ جیسس سن آف دا گاڈ، بس یہی تیر مارتے ہو۔ لیکن قرآن کریم تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بیان فرماتے ہیں۔ ایک صورت ہے پورے قرآن کریم میں جو کسی عورت کے نام سے معنون ہے۔ اللہ اگر ہم سے پوچھتا سورہ فاطمہ الزہرا ہونی چاہیے۔ بے شک مریم صدیقہ ہیں، اور یہ لقب بھی قرآن کا دیا ہوا ہے، وہ امہ صدیقہ۔ ان کی عفت و عصمت کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ ان کی عظمت کا اعتراف ہے، بلکہ یہ اعتراف ہمارا جزو ایمان ہے۔ لیکن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے وہ قابل رشک ہے۔ فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم تو ایک نسبت سے معزز اور محترم ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، وس نسبت سیدہ زہرا عزیز، اور فاطمہ الزہرا کو تو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ سیدہ مریم کو ایک نسبت نے بلند کر دیا کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہیں، اور سیدہ فاطمہ کا یہ مقام ہے کہ وہ حسنین کی ماں ہیں، حیدر کرار کی آبرو ہیں، اور محمد عربی کی چھوٹی لخت جگر ہیں۔ وہاں ایک نسبت کار فرما ہے، یہاں 3 نسبتیں کار فرما ہیں۔ لیکن وہ سورہ مریم ہے۔ یہ قرآن کریم کا عدل ہے اور یہ قرآن کریم کا ظرف ہے۔ لیکن ایک آیہ کریمہ تھی جو بائبل میں بھی تھی، قرآن میں بھی تھی، نہیں ہے۔ اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی
اسمه احمد. جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تصدیق کرتا ہوں آسمانی صداقتوں کی، بالخصوص توریت کی سچائیوں کی جو میرے سامنے ہیں، اور بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو آ رہا ہے میرے بعد، جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. ہاں پشاور کے دوستو، محمدی بھی مسلمان ہیں اور احمدی مسلمان ہیں، کیونکہ محمد و احمد یہ دونوں نام ہمارے آقا کے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ دونوں نسبتیں مسلمانوں کی، محمدی احمدی دونوں مسلمان. قادیانی نہ محمدی ہیں نہ احمدی ہیں، وہ صرف قادیانی ہیں. دفتری بابو کو بھی سمجھا دو. قادیانی کون ہے؟ صرف قادیانی. یا مرزائی ہیں، مرزائی ہیں، مرز آئی ہیں، کیونکہ ان کے لیڈر کا نام احمد نہیں ہے، غلام احمد کہلاتا ہے. وضو شیفی غیر محلہ ہی. خیر، یہ آیہ کریمہ قرآن سے، اپنا بائبل سے نکال دی گئی، اس میں تھی، نکال دی گئی اس لیے کہ نکالی جا سکتی تھی، قرآن میں ہے اور قیامت تک رہے گی، اس لیے کہ قرآن کریم سے نہیں نکالی جا سکتی. قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. نہ علماء اس کے محافظ ہیں، نہ قراء اس کے محافظ ہیں، نہ مفسرین اس کے محافظ ہیں، نہ حفاظ اس کے محافظ ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ان سب کی حفاظت قرآن کر رہا ہے. باقی کتابوں میں اور قرآن میں یہی فرق ہے کہ باقی تمام کتابوں کی حفاظت ان کی اقوام کرتی ہیں، قومیں کرتی ہیں، قرآن کریم اپنی قوم کی حفاظت کرتا ہے. عباسی خلفاء میں ایک شخص گزرا ہے، مامون رشید، ہارون رشید. وہ غنیمت آدمی تھا، اس پر اللہ کا کرم. مامون میں کمزوریاں، خصوصاً خلق قرآن کے حوالے سے اس کا کردار بڑا دل آزار ہے. لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر سال اہل علم کا ایک اجتماع بلاتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ تم علم پر مقالہ پیش کرو. اور اس میں مذاہب کا امتیاز نہیں، کوئی بھی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ آئے اور علم پر مقالہ پیش کرے. تو جو اچھا مقالہ پیش کرتا وہ اس کو انعام دیتا تھا. ایک سال ایک یہودی اسکالر آیا اور اس نے علم پر بڑا خوبصورت مقالہ پڑھا. مامون خوش بھی ہوا اور دل میں اس کے آرزو پیدا ہوئی کہ میں اسے کسی طرح مسلمان بناؤں. بڑا ذی استعداد ہے،
بڑی عمیق صلاحیت ہے اس کے پاس، اگر یہ مسلمان ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ فیصلہ کر لیا کہ کسی بھی صورت میں میں اسے مسلمان بناؤں گا، بادشاہ ہوں۔ چنانچہ اس کو اجتماع ختم ہوا تو تنہائی میں بلایا۔ پہلے انعام کا حقدار بھی وہی ٹھہرا تھا، اس کو انعام بھی دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ کسی قیمت پر تم اسلام قبول کرو گے، کسی قیمت پر۔ وہ یہودی اسکالر کہنے لگا تم کتنی قیمت دے سکتے ہو؟ مامون نے کہا میں یہاں تک جا سکتا ہوں کہ میری جگہ تم آ جاؤ، تمہاری جگہ میں آ جاتا ہوں، یعنی بادشاہی لے لو لیکن مسلمان ہو جاؤ۔ بادشاہی دینے کے لیے تیار۔ اس نے کہا بادشاہ صاحب میں بازار کی چیز نہیں ہوں، مجھے خریدا نہیں جا سکتا، لک دینوں کا ولی دینی، تجھے تیرا مذہب مبارک ہو، مجھے میرا دین مبارک ہو، مجھے خریدا نہیں جا سکتا۔ اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ مامون کو دکھ بھی ہوا، لیکن مامون کے دل میں اس کے احترام اور عزت میں اضافہ ہو گیا کہ چلو بے دین صحیح کمبخت، لیکن بکاؤ تو نہیں ہے، بازار کی چیز تو نہیں، اسے خریدا نہیں جا سکتا۔ اگلے سال وہ پھر آیا، لیکن جب اگلے سال آیا تو اس کے سر پہ وہ یہودیوں والی خاص ٹوپی نہیں تھی، بلکہ سنت کے مطابق عمامہ تھا۔ اور پشاور کے دوستو آپ جانتے ہیں کہ سنت کے مطابق عمامہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں، اس کو بند کر دیجئے، جن کو بند کر دیجئے، میں بھی بند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر 2 رنگ کا عمامہ آیا ہے۔ 2 رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں عمامے میں، سفید اور کالا۔ آج کل کالے رنگ کی طرف زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، زیادہ توجہ سفید کی طرف دیا کیجیے، میں اپنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ معمول کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید عمامہ زیب سر فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، سفید عمامہ زیب سر فرمایا ہے۔ تو سفید سنت ہے اور کالا بھی سنت ہے، باقی سب سیاست ہے، فرقہ واریت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ برٹش چرچ اس مظلوم ملک میں مذہب کے حوالہ سے تنازعات کو ہوا دینے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلائی جائے تاکہ یہ کسی کام کے نہ رہیں۔ ہم سے لڑنے کے بجائے یہ آپس میں لڑیں۔ چنانچہ صورتحال یہ ہے کہ اب اذانوں کے ذریعے فرقہ واریت، درود و سلام کے ذریعے فرقہ واریت، پگڑیوں کے ذریعے، سٹیکرز کے ذریعے، نعروں کے ذریعے، اور میں پوری دنیا کو دیکھے بیٹھا ہوں، کہیں بھی یہ کھیل نہیں ہو رہا، صرف اس ملک میں ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں یہ کھیل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ دنیا میں کوئی ملک نظریہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا، صرف پاکستان ہے جس کی تحریک میں یہ نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکمرانی کے لیے بنایا جا رہا ہے، چونکہ یہ ایک نظریے کی پیداوار ہے، ایک نظریے کی تخلیق ہے، تو دشمن اسی نظریے کو متنازع بنانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اور عام آدمی بیچارہ مفتون ہے، مبتلا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ میرے پاس کشمیر میں 2 مولوی صاحبان آئے اور کہنے لگے شاہ صاحب ہم تو آپ کے نانے سے محبت کی وجہ سے یہ رنگ پگڑی میں استعمال کرتے ہیں، آپ بھی ہماری حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔
میں نے کہا میرے نانے نے کبھی یہ رنگ استعمال کیا ہی نہیں، تو میں کیسے تمہاری حوصلہ افزائی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کی پگڑی نہیں پہنی. کہنے لگے نہیں پگڑی نہیں پہنی، ہم تو روزے کے رنگ سے. اچھا، تو میں نے کہا پھر روزہ تو صحابہ نے بھی نہیں بنایا، اہل بیت نے بھی نہیں بنایا، یہ تو بعد میں بنایا گیا ہے ترک حکمرانوں کے زمانہ میں. اور پھر روزے کے اوپر اس رنگ کا کپڑا تو نہیں رکھا ہوا، وہ تو پینٹ ہے. اگر آپ روزے کو، اس کے رنگ کو فالو کرتے ہیں، روزے کے رنگ کی نقل کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پہلے ٹنڈ کرانا چاہیے، پھر اس کے اوپر اس رنگ کا پینٹ کرانا چاہیے، پھر آپ تشریف لائیے. میں سوچوں گا کہ آپ کو عشق کی سند دی جائے کہ نہ دی جائے. یہ کھیل دل کے لینے کے جو کھیلتے ہیں آپ، مجھ سے نہ کھیلیے، کسی ناداں سے کھیلیے. ناروں سے، سٹیکروں سے اور پگڑیوں سے عشق نہیں پورا ہوتا. عشق تو پھر عشق ہے، وہ کچھ اور تقاضے کرتا ہے، اور ان تقاضوں کی نسبت بدر و احد سے ہے، جرموک و تبوک سے ہے، مدائن اور قادسیہ ہے، شاملی اور بالا کوٹ سے ہے. الحمدللہ عشق کی ان نسبتوں سے اللہ نے ہمیں تعلق عطا فرمایا ہے، جس پر ہم اس کے شکر گزار ہیں. اتباع سنت میں وحدت ہے، مرکزیت ہے. آپ سے میں پہلی مرتبہ مخاطب نہیں ہوں. پشاور پاکستان کے ان چند شہروں میں سے ہے جن میں میری سینکڑوں حاضریاں ہو چکی ہیں، سینکڑوں. غالباً میری پہلی حاضری پشاور میں 1965 میں ہوئی تھی. آج جو سفید بال لیے ہوئے ہیں اور بچوں والے ہیں، یہ اس وقت بچے تھے. ابھی ایک بزرگ میرے پاؤں دبانے آ گیا، سارے بال سفید ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی، آپ مجھے معاف کریں، یہ نوجوان مجھے دبا رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں دب جاؤں، کوشش تو کر رہے ہیں، آپ نہ دبائیں. وہ کہنے لگا شاہ صاحب میں بچپن سے میں آپ کو سنتا چلا آ رہا ہوں. اور انہوں نے کوئی حوالہ دیا کہ جب آپ وہاں آئے تھے تو اس وقت میں بچہ تھا. غالباً نمک منڈی کا حوالہ دیا انہوں نے کہ میں اس وقت بچہ تھا. جب ایسی باتیں سنتا ہوں اور ان حضرات کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں تو بہت پرانی چیز ہوں. ضعیفی کا بھی احساس ہوتا ہے، بڑھاپے کا بھی احساس ہوتا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے پشاور کے دوستو کہ میرا سارا قافلہ چلا گیا. بری طرح سے کبھی کبھی تنہائی محسوس ہوتی ہے. تو اب دیکھیے نا، ایک مستقل عید لائی گئی ہے، تیسری. پوری امت 1400 سال سے 2 عیدیں مناتی آ رہی. عیدین بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، ساری صحاح کی کتابیں بھری پڑی ہیں. عیدین، 2 عیدیں. تیسری عید آ گئی ہے بغیر نماز کے، بغیر خطبے کے. اور مجھے خطرہ ہے یہ مولوی جو ہے فرقہ باز مجھے خطرہ ہے کہ یہ یہاں نماز بھی پیدا کر دے گا. آؤ جی شکرانے کے نوافل پڑھیں. مجھے خطرہ ہے آگے چل کے یہ سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. چلو پھر جب نماز پڑھ لی ہے تو شکرانے کے خطبہ بھی سن لو. دیکھیں یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے. تو اگلے سال جب آیا تو اس کے سر پہ یہودیوں والی ٹوپی نہیں، سنت کے مطابق امامہ تھا. اور سنت کے مطابق جو امامہ ہے اس کے کیا رنگ ہیں؟ سبز اور سیاہ. یاد رکھیں گے نا آپ؟ سفید اور کالا، میں نے کچھ اور کہا، سیاہ کہا. سفید اور کالا، اگر وہ سبقت لسانی ہوئی اللہ معاف فرمائے. سفید اور کالا یہ سنت ہے. کوئی رنگ برنگی لباس سے اور پگڑیوں سے اور جبوں سے آپ کو لوٹ کر نہ لے جائے. تو لوگ بھی سمجھ گئے، مامون رشید بھی سمجھ گیا کہ تبدیلی آ چکی ہے.
اب اس مرتبہ اس نے آ کے جو مقالہ پیش کیا وہ اسلام کی حقانیت پہ تھا، تقابل ادیان کرتے ہوئے کہ باقی مذاہب کیوں نہیں اور اسلام کیوں سچا ہے۔ اس پر اس نے اتنا خوبصورت مقالہ پیش کیا کہ اہل علم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ مامون رشید عباسی نے اس کو تنہائی میں بلایا، کہنے لگا یہ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ تم مسلمان ہو گیا ہے، لیکن یہ بتا کہ مجھ سے زیادہ قیمت تجھے کس نے دی؟ میں تو بادشاہی دے رہا تھا، وہ تو نے ٹھکرا دی، اب جو تو بدل گیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے مجھ سے زیادہ قیمت کس نے دی؟ کہنے لگا بادشاہ قیمت کی بات نہیں ہے، قسمت کی بات ہے، مجھے قیمت نے نہیں بدلا، مجھے قسمت نے، اس وقت میری قسمت میں ہدایت نہیں تھی، میں چلا گیا، اور جب ہدایت کا وقت آ گیا تو بحمداللہ تعالی میرے دل کی دنیا میں تبدیلی آ گئی۔ صورتحال یہ بنی کہ آپ سے جب میں چلا گیا تو میں نے سوچا اتنا بڑا متمول اور تونگر تو نہیں ہوں، فقیر سا آدمی ہوں، درویش سا آدمی ہوں، دال روٹی کیسی چلائی جائے؟ تو میں نے سوچا آسمانی کتابیں لکھتا ہوں، جس طرح میں خوش کلام ہوں اسی طرح میں خوش نویس بھی ہوں، میرے قلم کو بھی اللہ نے بڑی نفاست دی ہے، تو میں نے سوچا آسمانی کتابیں لکھتا ہوں پھر ان کو بیچوں گا، دال روٹی چلے گی۔ تو سب سے پہلے میں نے توریت لکھی، بہت خوبصورت لکھی، مگر اس میں یہ کیا کہ جو جملے ادب پر اور فصاحت پر پورے نہیں اترتے تھے ان کو میں نے بدلا، اس کی جگہ فصیح اور ادیبانہ جملے ڈال دیے۔ وہ لکھ کے جب میں یہودیوں کے پاس لے گیا تو یہودیوں نے بہت زیادہ پسند کی اور مجھے مالا مال کی۔ پھر میں نے انجیل لکھی، اس میں بھی کچھ جملے نکالے کچھ ڈالے، نصرانیوں کے پاس لے گیا، بہت خوش ہوئے، انہوں نے مجھے مالا مال کر دیا۔ پھر میں نے قرآن لکھا، اس میں بھی کچھ الفاظ نکالے کچھ ڈالے، خوبصورت لکھا، لیکن جب مسلمانوں کے پاس لے گیا تو خوش تو کیا ہوتے، انہوں نے تو اجتماعی طور پر جوتے اتارے اور مجھے جوارش پاپوش پیش کی، اتنا مارا کہ مجھے فارغ البال کر دیا، میرے سر کے بال اڑا دیے۔ لیکن اسی دوران میرے دل کی کھڑکی کھلی، میرے دل کا دروازہ کھلا اور میرے باطن کے مفتی نے فتویٰ دیا، میرے ضمیر نے فیصلہ دیا، اب حشر تک انسانی قافلے کی قیادت صرف وہ کتاب کر سکتی ہے جس میں سے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے نہ ڈالا جا سکتا، اور وہ صرف قرآن کریم ہے۔ تو بھائی قرآن کریم میں ابھی میرے عزیز کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو میری توقعات پہ پورا اتارے، سید فیصل ندیم کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کی اہانت کا راستہ اختیار کیا ہے در حقیقت وہ اپنی ہلاکت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، قرآن کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو قرآن کے ورقوں کی توہین کر رہے ہیں وہ بھی بدبخت ہیں۔ تو جو قرآن کے احکامات کی توہین کر رہے ہیں ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآنی اوراق کی توہین کرنا بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، لیکن احکامات کی، قرآن کے احکامات کی توہین کرنا یہ خوش نصیبی ہے۔ پشاور والوں، آپ کے معاشرے میں آپ کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کریم 1400 سال کا سفر کر کے آپ تک پہنچا، پھولوں پہ چڑھ کے نہیں آیا، کانٹوں پہ چل کے آیا۔ افراد نے سازشیں کی، قوموں نے سازشیں کی، بادشاہوں نے سازشیں کی، لیکن قرآن کریم صداقت کی وہ چٹان ثابت ہوا کہ ہر طوفان اس سے ٹکرایا، اس کا منہ پھر گیا۔ آج بھی قرآن کریم فکر و نظر کی بلندی پہ کہہ رہا ہے، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ میں نے اس دن اسلام آباد میں کہا، جس دن ہم نے جلوس بھی نکالا،
کہ یہ تو درندے ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں، جس طرح دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں، قرآن کی توہین کرنے والے کا بھی کوئی مذہب نہیں، وہ بھی درندے ہیں، یہ بھی درندے ہیں، وہ بھی ننگے انسانیت ہیں، یہ بھی ننگے انسانیت ہیں۔ ہاں اگر تمہیں مقابلے کا شوق ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے جو اپنے بندے پر سچائی اور صداقت کا یہ برہان اتارا ہے، اگر اس میں تمہیں کوئی شک ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت بنا کے لاؤ، تم سے نہ بن پڑے وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حاجت رواؤں کو بلاؤ، اپنے کارساز اور دستگیر جمع کرو، ان سب سے کہو قرآن کی صورت جیسی ایک صورت بنا کے لائیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یوں کر کے دکھاؤ نا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور یقیناً، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر اس آگ سے ڈرو جو تم جیسے بدبختوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آج کی تاریخ اور آج کی ملاقات کے حوالے سے لکھ لیجئے، قرآن کی اہانت کرنے والوں کے لیے وہ آگ قریب آ چکی ہے، قریب نہیں بچ سکیں گے اس آگ سے۔ اور وہ آگ مسلمانوں نے ارینج نہیں کی، اس آگ کے بانی بھی یہی ہیں۔ مسلمان تو رحمت للعالمین کے غلام ہیں، یہ رحمتیں تقسیم کرتے پھرتے ہیں۔ ایٹمی آگ، اٹامک آگ انہی کی تیار کردہ ہے اور انہی کو جلانے والی ہے۔ یہ سی ٹی بی ٹی کرنا چاہتے تھے، نہیں کر پائے۔ ایک ایسا چینل بن چکا ہے اس وقت ایٹم کا جو کرۂ ارض کو گھیرے ہوئے ہے، جس نے بھی بٹن دبایا کوئی نہیں بچے گا، اور وہ بٹن دبانے والے مسلمان نہیں ہوں گے، یہی ہوں گے۔ انہی کی ہلاکتوں کے لیے فضا بن رہی ہے اور میدان تیار ہو رہا ہے، اور ان کی اس حرکت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت قریب اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ تو دوستو، خلیل کی یہ دعا ہے جس کا جواب آیا رب العالمین کی طرف سے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ محسن اعظم جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا، انہی میں سے۔ امیین، امیین کا کیا ترجمہ کرتے ہو؟ ذرا اور آسان بناؤ۔ امیین کہہ رہا ہوں، امی نہیں کہہ رہا۔ جس معاشرے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، قرآن کے بقول وہ امیین کا معاشرہ تھا، امیین کی سوسائٹی تھی۔ تو امیین کس کو کہتے ہو؟ ایک تو ہے نا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب بھی امی ہے، اور یہ ترجمہ میں نہیں سکھایا آپ کو کہ جس کا کوئی فرش والوں میں سے استاذ، استاذ تو ہے لیکن عرش والا ہے، اللہ استاذ ہے، فرش والوں میں سے کوئی استاذ نہیں۔ لیکن جس معاشرے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے وہ بھی امیین ہیں۔ تو اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟
ان پڑھ کرتے ہیں، یار ایسے چپ ہو گئے ہو جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہو۔ تمام ترجمہ کرنے والے حضرات نے، مفسرین نے یہی لکھا کہ ان پڑھ۔ اب یہ ان پڑھ کا مفہوم کیا ہے؟ تعمیرات کا فن جانتے تھے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسلام سے پہلے جو معاشرہ تھا، جو سماج تھا، جو سوسائٹی تھی، تعمیرات کا فن جانتے تھے۔ مکان بنانا اس وقت کے مطابق مکان بنانا جانتے تھے۔ پرانی جو عمارتیں ہیں، آج کا انجینئر ان کو دیکھ کے چکرا جاتا ہے، یہ اینٹیں کیسی بنائی گئی ہیں، ان کو کیسے لگایا گیا ہے۔ یہ آپ کا قلعہ بنا ہوا ہے نا، یہ قلعہ بالسال، اچھا بالا حصار، تجوید میں کچھ کمی رہ جائے تو معاف کر دینا۔ قلعہ بالا حصار، اس کے نیچے اشاق کا ڈیرا تھا، وہ ہے یا اٹھا دیا گیا؟ گرم پیر، یا رب العالمین، پیر ہونا کوئی کم ہے کہ گرم بھی ساتھ ہے۔ اسے کہتے ہیں دو آتشا، کریلا اور نیم چڑھا۔ اللہ خوش رکھے ہمارے عزیز اکرم درانی صاحب کو، ان کی انتظامیہ کو۔ میں دعائیں کرتا ہوں، ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ رابطہ عوام تیز کرو، لوگوں سے محبت سے ملو، لوگوں کو اپنے قریب لاؤ، خود بغیر بتائے مسجدوں میں چلے جایا کیجئے، لوگوں کی ذرا سخت باتیں بھی سن لیا کیجئے، ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ دشمن آپ کو عوام سے دور کرنے کے لیے بڑی گہری سازشیں کر رہا ہے۔ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ اس قلعے کو دیکھنے کے لیے بھی باہر سے لوگ آتے ہیں،